الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کچھ دن ہوئے، اس سنڈے کو ہمارے ایک دوست تھے، ایک ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال تو ان کا غالباً جمعرات کی رات کو ہوا تھا، اور ان کی جو تدفین تھی وہ اتوار والے دن تھی، اور ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے میں گیا۔ تو اب جیسی مسجد میں داخل ہوا تو ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ ان کی میت جو ہے وہ نیچے ہال میں رکھی ہے، آپ آخری دیدار کر لیں۔ تو عام طور پر، یعنی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو مزاج ہے، وہ میری جو طبیعت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا کہ جی دیدار کر لیں میت کا، آخری دیدار کر لیں، تو اس سے میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا جو چہرہ ہے وہ میری نگاہوں میں رہے اور میرے دل و دماغ میں رہے۔ جب بھی میں آنکھیں بند کروں، کسی فوت شدہ شخصیت کا تصور کروں، تو وہ ان کا وہی مسکراتا ہوا اور ہنستا ہوا چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے ہو۔ تو عام طور پر پھر جب آدمی دیدار کرتا ہے تو اس میں پھر جب بھی آپ ان کو تصور میں لاتے ہیں تو وہی چہرہ یا وہی منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اب یہ ٹھیک ہے، میرے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرا ایک مزاج ہے، تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ بھئی آخری دیدار کرنے سے اور اس طرح سے۔ تو اچھا، اب یہ تصور یعنی میرا بنا کہاں سے، کیسے میرا یہ میری ایک عادت بن گئی یا میرا ایک مزاج بنا؟ زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں ناظرین کہ آپ کبھی جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہوں، لیکن آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کی چاہت ہو یا نہ ہو، آپ کہیں یار ابھی مجھے یہ کام نہیں کرنا، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا تقاضا ہوتا ہے، وقت کا ایسا جبر ہوتا ہے کہ آپ اس کے آگے مجبور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے والد محترم جب ان کا انتقال ہوا تو میں تقریباً 14 سال کا تھا۔ تو مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولتا کہ میں اور میرا بڑا بھائی اور ہمارے استاد حضرت مولانا جلیل صاحب، وہ ہم تینوں مل کر جو ہے وہ والد محترم کو غسل دے رہے ہیں۔ تو وہ منظر آج تک دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دماغ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی والد محترم کا تصور آتا ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یادیں ہیں جو رہتی ہیں، لیکن ایک دم جو ہے وہ منظر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو کفن دینے کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی تدفین کا، یہ سارے مراحل جو ہے وہ دماغ میں نقش ہو کے رہ گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے جو ہے اپنی والدہ کو جب ان کا انتقال ہوا، پھر ان کے بعد جب ان کی تدفین ہوئی، وہ سارے مراحل ہیں وہ بھی دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ لیکن والدہ کا انتقال تو 2008 میں ہوا، تو والدہ کے ساتھ تو زندگی کے کئی سال گزارنے کا موقع ملا۔ تو اس کے ساتھ پھر اور بھی مواقع ہیں، جیسے چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے۔ یہ ایسے رشتہ دار تھے کہ جن کے لیے آپ کو ان کو غسل بھی دینا پڑتا ہے، کفن بھی دینا پڑا، اور پھر جنازہ بھی پڑھایا۔ تو یہ
ان حضرات کے جو آخری دیدار ہیں وہ دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جو ہے وہ پھر آدمی ہٹائے تو نکلتے نہیں ہیں دماغ سے۔ تو یہ دوست جو تھے ماشاءاللہ کافی تعلق تھا، یعنی اس اعتبار سے مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اکثر گپ شپ ہوتی تھی، بات چیت کرتے تھے، اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے، یا کوئی اور جو ایشوز ہوتے ہیں آج کل جیسے دنیا کے حالات۔ تو ان کا انتقال ہوا، تو جب میں گیا تو میں نے سب لوگ کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے ان کا دیدار کیا، تو یقین جانیے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بندہ جو ہے پرسکون نیند سو رہا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نم کنومت العروس، کہ یعنی جب ایک نیک انسان، ایک متقی انسان انتقال کر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، کہ تم ایسے سو جاؤ جیسے کہ ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ تو لہذا اتنے سکون کے ساتھ سوتی ہے نا، وہ اسی رات سکون سے سوتی ہے، اس سے پہلے بھی وہ سوتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں سوتی تھی، اور علماء نے کہا ہے کہ وہ تو اس رات سوتی کہاں ہے، لیکن جب سوتی ہے تو وہ نیند اس کو ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے جو اس سے پہلے کسی رات میں اس کو نہیں ملا ہوتا۔ تو اب جو یہ سویا ہے ایسے جیسے کہ نئی نویلی دلہن سو رہی ہے۔ تو اس وقت کے اندر پورا ایک دماغ میں ایک نقشہ چل پڑتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم قبروں کی زیارت کرو، تم جو ہے وہ لوگوں کی جنازوں میں شرکت کرو، جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب دیکھیں ایک احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تدفین کرنے کے لیے جائیں اور یعنی پورے مراحل میں آپ شامل رہیں تو اتنا ہی یعنی ایک اور احد پہاڑ سونا بقدر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا یہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، جنازے کے اندر شامل ہونا اور جنازے کو جنازہ پڑھنا اور جنازے کو کندھا دینا، 40 قدم تک ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی قبر آخرت کو یاد رکھے، اس کو پتہ ہو کہ بھائی جیسے یہ کل چلتا پھرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، آج یہ لیٹا ہوا ہے اور ختم ہو گیا، اس کا دنیا کے اندر جو وقت تھا وہ پورا ہو چکا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ وہ میرا بھی وقت پورا ہو جائے گا، میں نے بھی اسی طرح سے چلے جانا ہے، اور میرا بھی نام جو ہے وہ پھر یہی ہوگا کہ یہ میت وہاں رکھی ہے، میت یہاں رکھی ہے، میت کی تدفین ہو گئی ہے، میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، جنازہ تیار ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز انتقال کے بعد ہم سے لے لی جاتی ہے وہ تو ہمارا نام ہے، یعنی ہم تو نام سے بھی نہیں پکارتے۔ تو لہذا ناظرین تو عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کی ساری جد و جہد، ساری محنت اور ساری جو کوششیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ ساری کہ وہ اس دنیا کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی بہتر ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ چاہے دنیا دار لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، سارے ہم سب اس میں شامل ہیں۔ وہ تو اللہ کا ولی ہے جو اس دوڑ میں شامل نہیں، لیکن سارے اس دوڑ میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے، مال کمانے کے پیچھے دھن ہے، ایک دھن کے اندر لگے ہوئے سوار ہے کہ بھئی جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کو سمیٹ لے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ہم سب، تو میں اس وقت کھڑا سوچ رہا تھا کہ کتنی میں کیونکہ جانتا تھا ان کو، ان کے مسائل کو بھی جانتا تھا، ان کے حالات کو بھی جانتا تھا، تو ایک بندہ لڑتے 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 یعنی آخری وقت تک جو ہے اپنی دنیا کی کو ٹھیک کرتے ہوئے، ابھی پچھلے دنوں جب یہ کرونا آیا اور اس کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی تو بہت زیادہ پریشان، اتنا پریشان کہ ہر وقت بس بہت پریشان۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ انسان جو ہے، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب یہ کثرت کیا چیز ہے ناظرین؟ یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ مال کی جمع کرنے کی کثرت ہے، کہ اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اور تم جو ہے وہ کدھر ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جو ہے کدھر پہنچ چکے، تم جو ہے وہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی قبروں تک پہنچ چکے، تم نے اپنی قبر کو دیکھ لیا۔ تو کثرت ہے ناظرین، کثرت کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، میں بھی دوڑ رہا ہوں، آپ بھی دوڑ رہے ہیں، ہم سب دوڑ رہے ہیں، اور دوڑتے 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 اور جب ہم بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یار ایک اتنا کما لیں
اتنی اتنی دولت ہو جائے، اتنی پراپرٹیاں ہو جائیں، رینٹل انکم شروع ہو جائے، یہ ہو جائے تو ہم اپنا بڑھاپا جو ہے سکون سے گزاریں گے۔ تو جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے ناظرین تو وہ پھر اندازہ ہوتا ہے، او ہو یہ تو بڑھاپا تو سکون سے گزر ہی نہیں سکتا، کیونکہ بڑھاپا تو نام ہی بیماریوں کا ہے، بڑھاپا تو نام ہی جو ہے وہ کمزوری کا ہے، ضعف کا ہے۔ بڑھاپے میں تو کئی قسم کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں انسان کو۔ اب کیا ہے کہ وہ اب بندہ جو ہے پھر آہستہ 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 پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پوری اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوتی ہے اس نے، بڑی بڑی جائیدادیں کھڑی کی ہوتی ہیں، بڑا نام بنایا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دم ایک خبر پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر پھیلی، سیکنڈوں کے اندر، اور کیا کہ جی وہ جو آسٹریلین کرکٹر ہے شیم وارن، اس کا انتقال ہو گیا جی۔ اور کیسے یہ خبر جو ہے پوری دنیا میں پھیلی، اور لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیا تھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا اور کیوں ہوا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے ناظرین، ہم ساری زندگی اپنی دنیا کو بناتے ہیں، اور اچانک تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو اندازہ نہیں ہوتا نا، حالانکہ یہ موت کبھی بھی اچانک نہیں آتی ہے، وہ بتا کے آتی ہے، وہ ہر طرف جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا، کل اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے جی عبد الرحمن ملک صاحب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، تو کیا جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ پیغام نہیں گیا کہ کتنا طاقتور آدمی، اور ایک زمانے میں اس کا طوطی بولتا تھا، وزیر داخلہ تھا، اور کیسی اس کی شخصیت تھی، اور جو ہے وہ، لیکن موت نے اس کو بھی بے بس کر دیا، موت کے آگے وہ بھی لاچار تھا۔ تو ایک پیغام گیا نا سب کو۔ اسی طرح سے دنیا اسپورٹس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے فٹ ہوتے ہیں، ہم تو بڑا ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم تو ہمارے جو فٹنس لیول ہے بہت ہائی ہے، تو ان کے لیے پیغام ہو گیا کہ بھئی شیم وارن جیسا بندہ جو ہے اتنی یعنی کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی، میرے خیال میں کوئی 55 یا 56 ہوگی، اتنی عمر ہوگی اس کی، یا 54 55 ہوگی، تو اتنی زیادہ ایج تو نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے ان ساری جو اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی پاپولر کیوں نہ ہوں، آپ لیکن موت نے جب موت کا وقت آئے گا اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور ہماری آخرت جو ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور جس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ بڑا ہم یقین جانیے یہ جو سودا ہم کرتے ہیں نا، یہ جو ہم نے تجارت کی ہے، یہ تجارت بڑی خطرناک تجارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے ہماری، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور اب کا قائم رہنے والی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو جا کر میری طرف سے ایک پیغام دیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ان الجنت ارضھا طیب، کہ اس کی جو جنت ہے، اس کی جو زمین ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ ماء عذب، اور اس کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا اور شیرین ہے۔ لیکن جنت جو ہے اس کی زمین تو بڑی زرخیز ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، وہ بالکل خالی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا ایک نام لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے پاس اب جنت کا ویزا ہے، چاہے وہ دیر سویر ہو، گناہگار ہوگا، سزا بھگت کر اور معاملات کو حل کر کے آئے گا، لیکن جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص بھی جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب جنت کا ویزا، جنت کی جو لسٹ ہے جنتیوں کی، اس میں ہمارا نام لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اب وہ جنت کیسی ہوگی، اس کے اندر کیا
کون سا محل ہوگا، کون سی نہریں ہوں گی، اور جنت کتنی مزین ہوگی، کتنی آراستہ ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، یہاں پہ تو لوگ پرانا مکان خریدتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ خریدا جاتا ہے، آپ پلاٹ خریدتے ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ محنت کرتے ہیں یار اچھی جگہ پہ ایک اچھی لوکیشن پہ پلاٹ خرید لو۔ آپ پلاٹ خریدتے ہیں، وہ پلاٹ بالکل کیا ہوتا ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ ایک نقشہ بنواتے ہیں کہ یار نقشہ بنواؤ اس کا، اور پھر وہ آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں، انجینئر کو بلاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں یار مجھے سٹنگ روم یہاں چاہیے، مجھے کچن یہاں چاہیے، مجھے میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا باتھ روم ایسا ہو، میری بیلکنی ایسی ہو، گارڈن ایسا ہو، گیسٹ روم ایسا ہو، اسٹاف روم ایسا ہو، یہ ساری چیزیں نا، پورچ ایسا ہو۔ ہم سارا ایک ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں، اور سوچنے کے بعد پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیتے ہیں، کانٹریکٹر آتا ہے، اور پھر جو ہے جس طریقے سے آپ نے سوچا ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا گھر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ گھر بن جاتا ہے ناظرین، تو گھر کے اندر جو ہے وہ ابھی کوئی فرنیچر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی صوفہ سیٹ، بیڈ روم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ پلان کرتے ہیں کہ جی میں نے صوفہ سیٹ لینا ہے، کون سا لینا ہے، میرا فرنیچر کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں نا۔ پھر اس کے بعد دیواروں پہ سینریاں کون سی لگائیں گے، کون سی جو ہے وہ لائٹیں کون سی لگائی جائیں گی، ٹائلیں کون سی لگائی، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر آپ کا تیار ہو جاتا ہے بالکل، اور مزین ہوتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، اور آپ انٹیریئر ڈیزائنر کو بلاتے ہیں، آپ کیا کچھ کرتے ہیں نا، تو پھر جا کے وہ ایک گھر جو ہے وہ آپ کا تیار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، جو جنت ہے نا، اس کے اندر بھی سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کا نام لکھ دیا گیا، پھر آپ نے اعمال کرنا شروع کیے، آپ کو اب جنت کے اندر زمین الاٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے عربی النسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے نا، تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کا جو کوٹ یارڈ ہے، یا آپ کا جو ایمٹی پلاٹ ہے، آپ اس میں گارڈن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں مختلف پھول لگاتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے شجر لگاتے ہیں، آپ پلانٹس لگاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر وہ جو ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جنت کے اندر جو آپ اعمال کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ اعمال کرتے جائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے مسجد کو تعمیر کرتا ہے، یا مسجد کو تعمیر کرنے کے اندر حصہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیں، جنت کے اندر ایک محل بن گیا، مسجد کو تعمیر کیا یا مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے جو اعمال ہیں، یہ اعمال آپ کی جنت کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں۔ آپ کے جنت کے اندر جو ایمٹی پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ درخت لگاتے ہیں، اور جو ہے وہ محلات بنتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دیں کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور جو اعمال تم کرو گے وہی اعمال جنت کے اندر تمہاری اس کو مزین کرنے کا سبب بنیں گے۔ تمہاری جنت جو ہے اس سے مزین ہوگی، اس سے آراستہ ہوگی، ڈیکوریٹ ہوگی۔ تو لہذا ناظرین، اب کیا قرآن کہتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہتر بھی ہے، اور اب کا قائم رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں کہ انسان بڑی امپائر کھڑی کرتا ہے، کتنی جائیدادیں بناتا ہے، بڑا محل بناتا ہے، لیکن کیسے موت کے ساتھ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایسے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جی رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، یعنی مرے گا ہی نہیں، ایسے جی رہا ہوتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ایک انکل ہیں، آنٹی ہمارے ساتھ گئی تھی مسجد اقصیٰ، تو انکل سے میری بات ہو رہی تھی جب آنٹی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو تمہاری آنٹی نے یہ گھر کتنی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اس کو آراستہ کیا، مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ نیا کچن بنایا، اور
ایک ایک چیز بنائی، اور جس وقت اس کو کیا اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے عرصے بعد چلی جائے گی؟ اگر اس کو اندازہ ہوتا، اگر اس کو یہ بات پتہ ہوتی کہ وہ تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہے، یعنی انہوں نے ابھی ریسنٹلی گھر جو ہے ری ڈیکوریٹ کیا تھا، تو اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ تو کبھی بھی یہ نہ کرتی، وہ تو کہتی بھائی میں نے تو رہنا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی کچھ عرصے بعد چلی جاؤں گی، میرا تو انتقال ہو جائے گا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ لہذا ناظرین، انسان جو ہے وہ، کیونکہ انسان کا مطلب ہی کیا ہے؟ بھولنے والا۔ ہم والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اللہ کہتا ہے آخرت بہتر ہے، قائم رہنے والی ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر۔ کیوں؟ کہ آخرت جو ہے وہ تو پوشیدہ ہے نا، وہ تو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ناظرین ایک عقل مند آدمی کے لیے یہ پیغام جو ہے نظر آتا ہے کہ یار یہ شخص کل تک چلتا پھرتا تھا اور بالکل ٹھیک تھا، اور اتنی عمر بھی نہیں تھی، تھوڑے سے عرصے میں یہ بیمار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، پھر جو ہے وہ چلتے چلتے کچھ ہی عرصے میں یہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو کیا یہ جو موت ہے وہ یہ موت اسی کے لیے ہے؟ یعنی اسی نے مرنا ہے؟ کیا اس کی جگہ آج یہ ہے تو کل میں ہوں گا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم جو ہے جب تک قبر میں انسان پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، پہچان لوگے۔ یہ جو امور غیوبات ہے، آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، یعنی بظاہر تو نظر نہیں آتی نا آخرت، بھائی ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کھول کر بیان کر دیا۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وہ کہتے ہیں بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئیں آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آیا؟ تو انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حقیقتاً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر غیب کا عالم جو ابھی پوشیدہ ہے، جو اس دنیاوی آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوتی ہے تو ہمیں وہ کچھ نظر آتا ہے جس کو اس وقت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سارے پردے کھول دیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو اصل کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جو غیب پر ایمان رہتا ہے۔ لیکن کیا ناظرین، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھر بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تمہارے سامنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے بزنس مین، طاقتور لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اپنی پوری جاگیروں کو، اپنی امپائرز کو، اپنی بادشاہتوں کو، اپنی سلطنتوں کو، اپنے سونے چاندی کے زیورات، انبار، اپنے بینک بیلنس کو، اپنی تمام کی تمام دنیاوی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو مرنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو لہذا ناظرین، عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہے جو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے، اپنے مقصد کو پہچانے، اور وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ناظرین کہ انسان جو ہے دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور کاروبار چھوڑ دے، انسان گھر بار چھوڑ دے، اپنے خاندان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ترجیحات کو بدل دے بس۔ ترجیح کیا ہو؟ ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں آخرت کی طرف لے جانے والی ہیں اور معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ سب حضرات کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔